دوست بھائی فخر جعفری سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. آپ حضرات نعرہ سلامت سے استقبال کیجیے. عرض کرتا ہوں ضیا ہے ماہتاب سیدہ کی، ضیا ہے ماہتاب سیدہ کی، یہ محفل ہے جناب سیدہ کی. ضیا ہے کھل کے بولا کریں، شرما کے نہ بولا کریں. میری آواز بیٹھی ہے، آپ کی آواز نہیں بیٹھی ہے. ضیا ہے ماہتاب سیدہ کی، یہ محفل ہے جناب سیدہ کی، جسے سورج سمجھتا ہے زمانہ، جسے سورج سمجھتا ہے زمانہ، ہے پرچھائی نقاب سیدہ. جسے سورج سمجھتا ہے زمانہ، جسے سورج سمجھتا ہے زمانہ، جیو جسے سورج سمجھتا ہے زمانہ، ہے پرچھائی نقاب سیدہ کی، جسے کہتے ہیں سب شہزادی زینب، وہ آیت ہے کتاب سیدہ. جسے کہتے ہیں سب شہزادی زینب، جسے کہتے ہیں سب شہزادی زینب، وہ آیت ہے کتاب نر حیدری. جسے کہتے ہیں سب شہزادی زینب، وہ آیت ہے کتاب سیدہ کی. بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بہت محبت آپ کی، آپ نے حوصلہ دے دیا ہے. کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. بہت دن میں یا آپ کے یوں سمجھیے کہ 50 سالہ جشن جو تھا وہ پڑھا تھا میں نے، اور اس کے بعد سے آج میری حاضری ہوئی ہے. اور چچا نے مسلسل مجھے حکم دیا، ممبئی میں بھی تقاضا کرتے رہے، ملتے رہے، وہاں بولتے رہے کہ آنا ہے. اور پتہ نہیں، یہ میرا ماننا یہ بیوی جب تک ڈیوٹی نہیں لگاتی، جب تک خدمت آدمی انجام دے نہیں سکتا. یہ 4 مصرے ہلکے ہلکے سے پڑھتا ہوں. سخی کا دل جگر پہچانتے ہیں، سخی کا دل جگر پہچانتے ہیں، سخاوت کی نظر پہچانتے ہیں. سخی کا دل جگر پہچانتے ہیں، سخاوت کی نظر پہچانتے ہیں. وہیں پہنچیں گے سیدھے بھیک لینے، ملک زہرا کا گھر پہچانتے ہیں. وہیں پہنچیں گے سیدھے بھیک لینے، ملک زہرا کا گھر پہچانتے ہیں. کس منہ سے بیاں ہو تیرے بچوں کی فضیلت، کس منہ سے. خادم بھائی گھڑی دیکھ لیجئے گا، شہزادی سیدہ کے بارے میں کتنی دیر پڑھ رہا ہوں، ابھی نوٹ کر لیجئے گا. اور مجھ سے پہلے آصف بھائی نے آدھے گھنٹے پڑھا تھا. اور یہ ٹاپک جو ہے، یہ جس عنوان پہ بات ہو رہی ہے، کتنی دیر ہو رہی ہے، ذرا سا گھڑی دیکھ لیں آپ سب لوگ مل کے. کس منہ سے بیاں ہو تیرے بچوں کی فضیلت، کس منہ سے بیاں ہو تیرے بچوں کی فضیلت، جھولا بھی جھلانے کو مقرر ہے فرشتے. پتہ نہیں کہاں ہوں گے. کس منہ سے بیاں ہو تیرے بچوں کی فضیلت، جھولا بھی جھلانے کو مقرر ہے فرشتے. زہرا تیرے آنگن میں ہے جنت کا نظارہ، حوریں ہیں کنیزی میں تو نوکر ہے فرشتے. فضیلت، جھولا بھی جھلانے کو مقرر ہے فرشتے. زہرا تیرے آنگن میں ہے جنت کا نظارہ، حوریں ہیں کنیزی میں تو نوکر ہے فرشتے. آصف بھائی آپ کی محبت کی نظر کرتا ہوں. یہ مصرے آپ نے کہا تھا کہ جب ہم نعرہ لگائیں گے تو کوئی سنے گا کیسے نہیں، آواز بیٹھی ہو. بہت محبت آپ کے خلوص. خادم بھائی مصرے رکھتا ہوں آپ کی سماعت کی عدالت میں. آپ عرض کرتا ہوں سنیے گا. کس منہ سے بیاں ہو تیرے بچوں کی فضیلت، جھولا بھی جھلانے کو مقرر ہے فرشتے. زہرا تیرے آنگن میں ہے جنت کا نظارہ، حوریں ہیں کنیزی میں تو نوکر ہے فرشتے. اطرت سے مودت ہے فقط اجر رسالت. اطرت سے منڈی نہ ہلاوے کوئی. جو خالی منڈی ہلاتے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مسڈ کال مار رہے ہیں. منڈی نہ ہلاوے، آپ بولے نہ بولے منڈی نہ ہلاوے.
اطرت سے مودت ہے فقط اجر رسالت، اطرت سے مودت ہے فقط اجر رسالت، محسن کبھی احسان کی قیمت نہیں لیتے۔ ذرا جاگیے، ذرا جاگیے۔ اطرت سے مودت ہے فقط اجر رسالت، محسن کبھی احسان کی قیمت نہیں لیتے۔ زہرا تیرے گھر میں ہیں عجب شان کے خادم، خدمت تو بہت کرتے ہیں اجرت شان کے خادم۔ اطرت سے مودت ہے فقط اجر رسالت، محسن کبھی احسان کی قیمت نہیں لیتے۔ زہرا تیرے گھر میں ہیں عجب شان کے خادم، زہرا تیرے گھر میں ہیں عجب شان کے خادم، خدمت تو بہت کرتے ہیں اجرت نہیں لیتے، خدمت تو بہت کرتے ہیں اجرت نہیں لیتے۔ متوجہ ہے نا؟ یہاں سے تھوڑا سا موڈ بنا دیجئے میرا، وہ کچھ اور بہتر خدمت ہو جائے گی۔ مکمل طور پہ بہت سکون سے پڑھ رہا ہوں، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں، آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں، تھوڑا سا اور آمادگی آ جائے گی تو ذرا سا اور میرا موڈ بن جائے گا، بہتر خدمت ہو جائے گی۔ گزارش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری، میں نے آپ سے تھوڑا زور سے بولنے کی گزارش کی تھی، آپ اور خاموش ہو گئے، بہت شکریہ آپ کا۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر، تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، اس نمازی نے پڑھی ہے تیرے دامن پر نماز۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر، تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، اس نمازی نے پڑھی ہے تیرے دامن پر نماز، ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دے، تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز۔ شعر سنیے گا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر، اے نبی زادی، سبحان اللہ، اے نبی زادی، اے نبی زادی، تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دے۔ اے نبی زادی، تیری تسبیح کے صدقے سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر، تیرے دامن پر پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر، اے نبی زادی، اے نبی زادی، تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دے۔ اے نبی زادی، تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر۔ سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ سیدہ کی منزلت کو
کیسے پہچانیں گے لوگ؟ ایک ذرا سا راز جب دنیا نے پہچانا نہیں، پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ؟ سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ ایک ذرا سا راز جب دنیا نے پہچانا نہیں، کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا لباس، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں۔ کہہ رہی تھی سیدہ خیاط، کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا، کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا۔ کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا لباس، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں، یہ ملک کو حکم تھا۔ ایک بہت عجیب منزل پہ میں اس وقت کھڑا ہوں، ایک عجیب کیفیت کا قطع ہے جو میں نے ابھی کچھ روز پہلے کہا، ایک آدھ جگہ میں نے پڑھا، اس کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو منظر ہیں، آصف بھائی آپ کے سامنے بھی پہلی بار پڑھ رہا ہوں، عرشی واسطی پتہ نہیں تم نے سنا یا نہیں، کہہ نہیں سکتا میں۔ دو منظر ہیں، ان کو ایک پوائنٹ پہ میں نے مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو منظر ہیں دو، ان میں بہت دوری ہے، بہت ڈسٹینس ہے، بٹ ان کو جس پوائنٹ پہ میں نے لا کے مربوط کیا ہے، وہ پوائنٹ ہے محسوس کرنے کا۔ اگر آپ اس منزل تک پہنچ گئے میرے ساتھ تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میرے شکر گزار رہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مگر میں ہی شکر گزار رہوں گا آپ کا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، ظفر بھائی میری طرف دیکھیے گا۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، بات سمجھانے کی نہیں ہے، سمجھ جانے کی ہے۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، پھر سنیے گا، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال۔ قاسم بھائی جب میں دونوں مصرے پڑھ دوں اگلے تو کیمرہ گھما دیجئے گا تاکہ سند رہے کہ کتنے لوگوں کی بات سمجھ میں آئی تھی۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، چاہے دربار خلافت ہو کہ دربار یزید، جو ہے غاصب اسے حقدار سے بہت شکریہ۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے ابھی عنوان سے نہیں ہٹا ہوں میں، ابھی ٹاپک پہ چل رہی ہے بات۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، چاہے دربار خلافت ہو کہ دربار یزید، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے۔ دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، چاہے دربار خلافت ہو چاہے دربار خلافت ہو کہ دربار یزید، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے۔
تحریری داد دے چکے ہیں بالکل. میں ان سے یقینی طور پہ ہاں میں نے پڑھا نہیں ان کے سامنے مگر ایک بار فیس بک پہ میں نے لوڈ کر دیا تھا. وہ انہوں نے کمنٹ میں اس کی داد دی تھی. وہ کہہ رہے تھے تحریری داد دے چکا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے. جو ہے غاصب ایک سین دکھاتا ہوں آپ کو, ملاحظہ فرمائیے گا. قبلہ موجود ہیں, دو علماء کرام کے درمیان میں یوں کہوں کہ پھنسا ہوا ہوں یا یوں کہوں کہ بہت محفوظ ہوں, ایک ہی بات ہے, محفوظ ہوں. تو جناب سلیمان پیغمبر نے اپنے جو ان کی رعایا تھی اسے یہ حکم دیا کہ ایک محل بنواؤ اتنا اونچا جس کی اونچائی پہ جا کے ہم اپنی سلطنت کی حد دیکھ سکیں. بادشاہ دے کتنی دیر لگنی تھی تعمیل حکم میں. محل تیار ہو گیا. جب جانے لگے سب سے اوپری منزل پہ تو یہ حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. متوجہ ہے نا کیا حکم دیا؟ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے. جب عصا کا سہارا لے کے گردن اٹھا کے حد دیکھنے کا ارادہ کیا تھا پیچھے آہٹ محسوس ہوئی. برداشت نہیں ہوا. کہ کون آیا؟ میری اجازت کے بغیر کون آیا؟ تو پیچھے سے جواب آیا میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے بولا ہم نے ریکارڈ کر لیا. اس نے بولا ہم نے ریکارڈ کر لیا کہ میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بولتے ہی ہم نے ریکارڈ کر لیا. اب سوال کرنے کا حق تو بنتا ہے نا ہمارا. پوچھ لیں کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں؟ کوشش تو بہت کرتا ہوں. قدم کیسے اٹھاؤں؟ کوشش تو بہت کرتا ہوں, ہمت نہیں ہوتی. کوشش تو بہت کرتا ہوں. سلیم آصف بھائی کے کندھے پہ سر ایسے یوں ٹکا کے گردن اور سو جا آرام سے. داد واد نہیں چاہیے مجھے, سب سے لے لوں آرام سے. آصف بھائی کی کمر پہ ایسے سر ٹکا کے اور سونا شروع کر دے جیسے ٹرین میں آگے والی سیٹ پہ. ہاں پولیس والے کی کمر ہے تو بڑی محفوظ ہے. پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا. ایک بات یہ عرض کرتا ہوں, یہ قطع پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت ہے بی بی خدیجہ کے حوالے سے. مدح شہزادی کی ہے, حوالہ جو ہے وہ بی بی خدیجہ کا ہے. عنوان نہیں چھوڑ رہا ہوں میں اپنا, ابھی جب چھوڑوں گا جب آپ سے بات کر کے چھوڑوں گا. کوشش تو بہت کرتا ہوں. اب آپ لوگ بالکل متوجہ ہیں, اب مجھے کچھ کہنے وہنے کی ضرورت نہیں, لیکن جو بات کہنی ہوگی اس کے کہے بغیر بات بھی نہیں بنے گی. کوشش تو بہت کرتا ہوں, ہمت نہیں ہوتی. دو پوزیشن ہیں قبلہ, کوشش کرنا اور ہمت نہ ہونا. میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں, تقریر وقریر نہیں آتی مجھے, لیکن ایک آدھ بات ہے وہ بولنی ضروری ہے, مجبوری ہے. کوشش کیوں کرتا ہے, ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ دو منزلیں ہیں نا. کوشش کیوں کرتا ہے اور ہمت کیوں نہیں ہوتی؟
تو کوشش کیوں کرتا ہے یہ نثر میں بتاؤں گا، اور ہمت کیوں نہیں ہوتی یہ نظم میں بتاؤں گا۔ ملک الموت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ڈیوٹی پہ ہے، ڈیوٹی پہ ہے، جہاں بھیجا جاتا ہے وہاں جاتا ہے، اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتا ہے۔ تو کوشش کرنا جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے، جہاں آدیش ہوگا وہاں جائے گا۔ ملک الموت اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتا ہے، جہاں بھیجا جاتا ہے، جہاں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہاں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کوشش کرنے کی سامنے کی بات ہے، کوشش کیوں کر رہا ہے، اب ہمت کیوں نہیں ہو رہی، یہ بات میں نظم میں پڑھتا ہوں، اور مصرع بالکل طاقت واقت لگا کے نہیں پڑھوں گا بہت آہستہ سے، آپ کی ڈیوٹی بڑھا دیتا ہوں۔ فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں، پڑھوں گا ایسے ہی سنیے گا چاہے جیسے، فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں، رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے۔ یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانے۔ خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے، خدا بھی بہت شکریہ آپ کا، بہت اس وقت جو آمادگی سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور یقینی طور پہ جو منقبت میں نے ارادہ کیا تھا دل میں پڑھنے کا، اس میں اگر اتنی آمادگی نہ ہو تو میری ہمت بھی نہیں پڑتی ہے پڑھنے کی۔ بہت اہم منقبت ہے اور بہت کم جگہوں پہ میں نے وہ منقبت پڑھی۔ فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں، رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے۔ یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر، خدا کے حکم سے آیا تھا نا، اب ہمت اسی لیے تو نہیں ہوئی کہ جانتا کہ اگر ان کے حکم کے بغیر اس حکم کی تعمیل کر دی تو کہے گا کہ انہوں نے روکا تھا تو رک گیا ہوتا، ادھر سے بھی یہی بات ہوگی، وہ روک رہے کیوں نہیں رکا۔ یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے۔ یہ جونپور میں جشن میں نے ایک زمانے تک پڑھا، ترئی، اکثر ترئی محفلیں وہاں ہوتی تھی، اب تو کئی برس سے میرا جانا نہیں ہوا، پتہ نہیں جشن بھی ہو رہا ہے یا نہیں، بہرحال وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک برس کا مصرع تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا مثل خدیجہ کوئی، نہ ہوا پر نہ ہوا مثل خدیجہ کوئی، یہ مصرع تھا۔ اس پہ ایک مطلع کے ساتھ جتنے شعر آپ لوگ سن لیں، کیونکہ یہ جو حافظے کی بیاض ہے اس کے پنے جو ہیں وہ آپ کی آوازوں کی ہوا سے پلٹتے ہیں۔ اب اسے آپ دانت کی بھیک سمجھ لیں یا دانت کا ڈاکہ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انشاءاللہ پنوں ختم کر کے رہیں گے ہم لوگ، پنوں کو ختم کر کے رہیں گے، پنوں کو ختم کر کے رہیں گے۔ اس کو آپ میری بات کو دانت کی بھیک سمجھ لیں یا دانت کی ڈاکہ۔ آئے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، ایسے نہیں پڑھوں گا، ایسے نہیں پڑھوں گا۔ کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی؟ بھائی صاحب موبائل سے زیادہ قیمتی ہوں میں اس وقت، اور ریکارڈنگ میں ان سے کہہ دوں گا قاسم بھائی سے آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ کیسے پائے گا خدیجہ، مگر میری داد میرے گھر نہیں پہنچنے کی، وہ یہیں ملے گی۔
یہ سی ڈی آپ کے گھر پہنچ جائے گی، پر جو میری یہ داد ہے اس وقت کی، یہ میرے گھر نہیں جائے گی، یہ مجھے یہیں ملے گی. یہاں سے میں اپنے ساتھ کچھ بھی لے جا سکتا ہوں، آپ کی داد بھی اور آپ کی دعا بھی. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، مصرے کی حفاظت کریے گا اور یہیں سے میرا موڈ بنا دیجیے گا. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں صحرا. کیسے پائے گا خدیجہ کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی. خادم بھائی مصرع سنیے گا. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں صحرا کوئی. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا. پتہ نہیں کہاں گیا انہیں ہلا دو، اگر آپ نے پڑھو ادھر کو دیکھ لو میری طرف کو. جب میری طرف دیکھو گے جب ہی نیند بھاگے گی ورنہ ستاتی رہے گی. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی. متوجہ ہے نا. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، ملکہ تھی تجھے سلطان. بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم، بہت خلوص سے. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، تیرے قابل نہ تھا. بھائی صاحب جس کا منہ داد دینے کے لیے نہیں کھلتا اسی کا منہ جمائی لینے کے لیے کھلتا ہے. داد دینے کو منہ کھولتے رہو گے، جمائی لینے کی ضرورت نہیں پڑنے. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. شعر پڑھتا ہوں سنیے گا. تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کہ جب پتہ نہیں کہاں گیا. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کہ جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ. تیرا ایمان محمد پہ تھا تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا، تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کہ جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی، جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی. عقد کے بعد کرے جس پہ پیغمبر سجدہ. مجھے کوئی تمید ومید نہیں بولنی ہے، بہت تمید ہو سکتی ہے اس سے پہلے، مگر کسی تمید کی ضرورت نہیں ہے. آپ متوجہ ہیں آپ لوگ. بس میں سیدھے شعر پڑھتا ہوں، آپ جتنا قبول کر لیں میری گزارش کو. آپ کی امانت آپ کے حوالے. عقد کے بعد کرے جس پہ پیغمبر سجدہ. پھر سنیے. عقد کے بعد کرے جس پہ پیغمبر سجدہ، اس سے بہتر نہیں دنیا میں مصلی کوئی. عقد کے بعد کرے جس پہ پیغمبر سجدہ، اس سے بہتر نہیں دنیا میں مصلی کوئی. عقد کے بعد پڑھے جس پہ پیغمبر سجدہ، اس سے بہتر نہیں دنیا میں مصلی کوئی. تیرے دامن پہ پڑھی احمد مرسل نے نماز، کسی دامن پہ نبی کا نہیں سجدہ. کسی دامن پہ آفیشیل طور پہ جو
باقاعدہ طور پہ بارات جاتی ہے، اس سلیقے سے بارات لے کے رسول مقبول اگر کسی دروازے پہ گئے ہیں تو صرف خدیجہ کے دروازے پہ عقد کے بعد کرے جس پہ پیغمبر سجدہ، اس سے بہتر نہیں دنیا میں مصلی کوئی، تیرے دامن پہ پڑھی احمد مرسل نے نماز، کسی دامن پہ نبی کا نہیں سجدہ کوئی، تیرا ہاں کس طرح کہہ دے کسی اور کو ماں امت کی، کسی دامن پہ نبی کا نہیں سجدہ کوئی، ہلکے سے پڑھتا ہوں، کس طرح کہہ دے کسی اور کو ماں امت کی، ہم نہ مانیں گے زبردستی کا رشتہ کو، آصف بھائی گھڑی دیکھ لی تھی، عنوان بھی چھوڑا ابھی میں نے، نوٹ کرتے رہنا، کس طرح کہہ دے کسی اور کو ماں امت کی، ہم نہ مانیں گے زبردستی کا رشتہ کوئی، ہم نہ مانیں گے زبردستی کا رشتہ کوئی، تیرا داماد علی، تیرا داماد علی، تیرے نواسے حسنین، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، تیرا داماد علی تیرے، یہ 3 شعر مسلسل ہیں، ان کے بعد میں اس منقبت کو جاری رکھوں یا نہ جاری رکھوں یہ میرے اپنے حقوق ہیں، میں ریزرو رکھتا ہوں یہ اپنے پاس، یہ تمام سروادھیکار سرکشت ہے نا، یہ تمام حقوق جو ہیں میرے پاس محفوظ ہیں کہ میں یہ 3 شعر پڑھنے کے بعد باقی شعر پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، کچھ اور بات شروع کروں۔ آصف بھائی گھڑی دیکھ لینا، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو، تیری بیٹی کے علاوہ نہیں زہرا کوئی، تیری بیٹی کے علاوہ نہیں زہرا کوئی، ہورا مرضیہ شفیع تیری بیٹی کے لقب، ایسی بیٹی ہو تو کب چاہیے بیٹا کو، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، حق نے دی ہی نہیں اولاد تیرے دشمن کو، تیری بیٹی کے علاوہ نہیں زہرا کوئی، ہورا مرضیہ شفیع تیری بیٹی کے لقب، ایسی بیٹی ہو تو کب چاہیے بیٹا کوئی، ایسی بیٹی ہو تو کب چاہیے بیٹا کوئی، ایسی بیٹی ہو تو کب چاہیے بیٹا کوئی۔ ایک چھوٹی سی نظم غازی عباس علمدار کے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں آج کی عد میں، یہ آخری گفتگو، میں بات یہاں بھی مکمل کر سکتا تھا مگر ابھی میری اپنی طبیعت سیر نہیں ہوئی، حق ادا ہو چکا خدمت کا، مگر کیونکہ بہت دن میں آیا ہوں، اب پتہ نہیں میرا کب کو آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف مجھے حاصل ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی کوتاہی میری طرف سے رہ جائے، اس لیے ایک مطلب اور 2-4-5 شعر جتنے مجھے یاد آ جاتے ہیں ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ ہاں 2 شعر آپ نے کہا تھا سارے پڑھنے پلٹوا دیں گے، 2 شعر رہ گئے تھے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ہورا مرضیہ شفیع تیری بیٹی کے لقب، ایسی بیٹی ہو تو کب چاہیے بیٹا کوئی،
یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل. یہ بھی کچھ، بہت ہلکے سے پڑھوں گا، یہ بہت آہستہ سے پڑھوں گا، آپ کو اختیار ہے جیسے سننا چاہیں سنیے گا. یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل، تیری جاگیر میں سویا نہیں بھوکا کوئی. یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل، تیری جاگیر میں سویا نہیں بھوکا کوئی. راہ خالق میں دیا ایک نے زر ایک نے سر. پڑھوں گا ایسے ہی سنیے گا چاہے جیسے. راہ خالق میں دیا، سعید کربلائی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، اس کو اور محبت سے سنیے گا. راہ خالق میں دیا ایک نے زر ایک نے سر. پھر پڑھتا ہوں مصرع. راہ خالق میں دیا ایک نے زر ایک نے سر، ایسی نانی ہے کوئی اور نہ نواسا. راہ خالق میں دیا ایک نے زر ایک نے سر، راہ خالق میں دیا ایک نے زر ایک نے سر. ایسی نانی ہے کوئی اور نہ نواسا کوئی، ایسی نانی ہے کوئی اور نہ نواسا کوئی، ایسی نانی ہے کوئی اور نہ نواسا کوئی. مطلب گزارش کرتا ہوں، جو زندگی کی قیمتی شاعری ہے اس میں ایک چھوٹا سا اس نظم کا بھی حصہ ہے، اور باقی تو قیمتی وہ مانی جاتی ہے جس کو آپ لوگ قیمتی سمجھیں، کیونکہ جو بارگاہ معصومین علیہ السلام میں ہمارے معاملات ہیں وہ تو پوشیدہ ہیں. اس کا پتہ نہیں ایک شعر پہ کتنے مکان ملے، ایک ملا نہیں ملا، کتنا قبول کیا انہوں نے، یہ معاملات تو ان کے ہیں. آپ لوگ کتنا قبول کر رہے ہیں یہ فیصلہ سامنے ہو جاتا ہے. تو قیمتی وقتی طور پہ وہ مانا جائے گا جس کو آپ قیمتی سمجھیں. مطلب گزارش کرتا ہوں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. جو فہرست ہم بناتے ہیں اس میں سب سے بڑھیا شاعر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن جو شہزادی کی فہرست ہے وہ طے کرے گی کہ کس کا نام ہے اس میں کس کا نہیں ہے. تو بہت ڈرتے ڈرتے پڑھتا ہوں. ایک اپنے دوست سے میں نے ایک بار پوچھا، بھیا پڑھتے ہی بھاگنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ نہ نام نہیں بتاتا. میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، خادم بھائی آپ کے مطلب کی بات ہے یہ؟ کیونکہ آپ سب سے بعد میں پڑھتے ہیں تو اکثر آپ کو وہ لوگ نہیں ملتے ہیں جنہیں آپ نے سنا ہوتا. آپ کے مطلب کی بات ہے. میں نے پوچھا اپنے ایک ساتھی سے کہ بھیا پڑھتے ہی بھاگنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بولے جی کچھ نہیں، بس سارا سفر طے کر کے آتے ہیں، پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لیٹنے کا ٹائم مل جاتا، تھوڑا سا کمر سیدھی ہو جاتی ہے. اب اس کی کوئی مثال نہیں. تو نے پڑھا، آپ نے پڑھا، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں. وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال. وہ بے مثال ہے بھیا، قلب لشکر ہے یہ. وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں. زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں. زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے. وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں. زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں. علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں. ایک شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں بہت آہستہ سے رکھ دیتا ہوں اور آپ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہوں. ابھی تک میں نے آپ کو جتنی ذمہ داریاں دی ہیں آپ نے بہت محبت سے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے. ویسے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زور سے شعر پڑھتے ہیں، آپ لوگ ہلکے سے سن لیتے ہیں.
کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا, کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم ہلکے سے پڑھیں اور آپ زور سے سنیں. تو میں ایک شعر ٹرائی بطور قربانی پیش کرتا ہوں, ایک شعر کی کوشش کرتا ہوں, بات کی لاج رہ جائے تو بہت اچھا ہے. زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے, بزرگوں کی بھی دعائیں چاہتا ہوں اپنے. زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے, علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں. میں بھائی سے کہہ رہا تھا بس اپنی فکر ہے, تم چار کا خیال نہیں. دیکھو 4 بار کی بات نہیں ہے, میں صبح 6 بجے سے یہاں آنے کے لیے آمادہ ہوں, صبح 6 بجے سے, اور 3.5 گھنٹے لیٹ ٹرین آگرہ سے چلی. عرفان بھائی میرے ساتھ میرے گواہ ہیں. اور خیال جو ہے نا, سلیم نے جتنا لمبا سفر طے کیا ہے, جتنا ٹائم اس کو لگا اپنا سفر طے کرنے میں اتنا ٹائم ہمیں لگا. فرق کیا ہے, ہم آئے آگرہ سے اور یہ آیا کلکتے سے. ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں, ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں, ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں. جلال پور والوں ذرا جاگ جاؤ یار تم بھی. ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں, ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں, ابھی تو چہرہ عباس پر جلال ہے. ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں, ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں, ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں, ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر, ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال. ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں. یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے شام کا خیمہ, بہت آہستہ سے, یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے شام کا خیمہ, یزیدیوں میں میرا کوئی ہم خیال نہیں. یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے شام کا خیمہ, یزیدیوں میں میرا کوئی ہم خیال نہیں. جو اس سے الجھے, کبھی کبھی بہت عجیب کیفیت کے شعر ہوتے ہیں اور بہت طبیعت چاہتی ہے کہ بہت چلا کے پڑھو اور بہت ولولے سے پڑھو, لیکن وہ طاقت جو ہے وہ اس وقت اجازت نہیں دیتی ہے. تو میں اس وقت اس منزل میں ہوں کہ بہت ولولے سے پڑھنے کے بھی شعر ہلکے سے پڑھ رہا ہوں. آپ لوگ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجیے گا, اور خدا کرے کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. میں جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی آواز میں یہ بات پہنچاتا ہوں, میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. جو اس سے الجھے, سنیے گا قبلہ, آپ یقین مانیے گا بڑا حوصلہ دے رہی ہے آپ کی آواز مجھے, اور آپ بہت بہت زور سے داد دے رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے شام کا خیمہ, یزیدیوں میں میرا کوئی ہم خیال نہیں. جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے. سنیے گا علی رضا صاحب, جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے. کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال
وہ پتھر لہو لہان ہوئے. کیا کہنے بابا. کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں. کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں. یزید بس 3 شعر پڑھتا ہوں یہاں سے, جیسے سننا چاہیں سنیے, جتنی طاقت ہے پوری طاقت سے پڑھوں گا. یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے؟ یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے؟ حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں. یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے؟ حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں. حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں. ایک عجیب لہجے کا شعر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یوں سمجھیے کہ آج کے جشن کا یہ مخصوص تحفہ ہے, اس کا لہجہ ملاحظہ فرمائیے گا. اور میں اپنے بزرگوں سے, خاص طور بڑے بھائی خادم شبیر صاحب سے دعائیں چاہتا ہوں. ظفر اعظمی صاحب آپ سے دعا چاہتا ہوں. دعا جو ہے وہ صرف خادم بھائی سے چاہتا ہوں, آصف بھائی سے, عفام بھائی سے, سعید کربلائی سے, اور آپ لوگوں سے دعا چاہتا ہوں. مولانا صاحب قبلہ سے آپ سے دعا چاہتا ہوں. آل رضا صاحب سے دعا چاہتا ہوں. پڑھتا ہوں, سنیے گا قبلہ. جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے. کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں. یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے؟ حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں. علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل. علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چلا. کھینچی ہے وہ حد فاصل. علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں. فرات چھین لی یہ کہہ کے ایک پیاسے نے, فرات چھین لی یہ کہہ